والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک رسول کو دوسرے رسول پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، کسی رسول کی فضیلت کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے۔ کوئی ایسا رسول ہے جو خاتم النبیین ہے، کوئی ایسا پیغمبر ہے جس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور کسی نے بیت المقدس کو بنایا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو دوسرے رسولوں پہ فوقیت اور شرف بخشا ہے۔ ہر رسول کا اپنا اپنا ایک رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں غریبوں پہ، یتیموں پہ، مدارس پہ، دین کے راستے میں، اسلام پہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ 5 فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھتا ہے وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور یہ بہت اچھا پہرا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جلالیت بیان ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو دین کے اندر کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہم دین اسلام کو، شریعت کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تب بنتی ہے جب ہم اماموں پہ، پیروں پہ، فقیروں پہ، مولویوں پہ چلتے ہیں، تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دین ایک ہی ہے، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ذات ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہو۔ میں ایمان تو لاتا ہوں، لیکن اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کو مارنے کے بعد زندہ کیا۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ ہے، اس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا تک بڑھا کے مال عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو احسان نہیں جتلانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ریا اور تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، چاہے رات کو کرے، چاہے دن کو کرے، چاہے اعلانیہ کرے، چاہے چھپا کے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اگر آپ مال چھپ چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں، ثواب ہے، اجر ہے۔ اگر اعلانیہ کرتے ہو لوگوں کو دکھلانے کے لیے تاکہ لوگ بھی مال خرچ کریں، تو پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ آگے سود جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا نسور ہے، تو اسی وجہ سے ہماری معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود کی بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ تو جب بھی ایمان والوں کو ایک دوسرے سے لینا دینا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو لکھ لینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب تمہیں گواہی کی ضرورت پڑے، گواہی دو تو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اور اسلام کے اندر 2 مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، اور اگر عورتوں کی گواہی ہو تو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔
اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسلام کسی بندے کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا بندے کی استطاعت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اتنے ہی مسائل معاملات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ ہمارے بوجھ سے بڑھ کر ہمارے لیے شریعت کو نازل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران، اس سورت کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن، یہ شریعت، اس کی تصدیق تورات بھی کرتی رہی ہے اور انجیل میں بھی اس کی تصدیق ہے۔ اس قرآن کی، اس شریعت کی تصدیق جو ہے تورات نے بھی کی ہے، انجیل نے بھی کی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب، یہ سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہ ان کے مال اللہ سے بچا سکتے ہیں، نہ ان کی اولادیں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آخرت سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ دنیا کی محبت میں، عورتوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، سونا چاندی کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور جنت میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے، آخرت میں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بلا وجہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، بغیر وجہ کے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عذاب سے بچنا چاہیے، عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے بادشاہت، مال، دولت، عزت، اقتدار، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مال نہیں عطا کرتے۔ تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایمان والوں کو کافروں سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، تو ایمان والوں کو ایمان والوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، کافروں سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کائنات علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسی سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے اور ان کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، جیسے آدم، نوح، ابراہیم اور مختلف ہیں۔ تو یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کی عورت نے عجیب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرنے پہ قادر ہیں۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کا واقعہ، جب ان کو عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری دی گئی اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تو وہی باتیں جو پیچھے ذکر ہوئی ہے کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو تورات میں ہے اور جو پیچھے ذکر ہوئی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں۔ یہ قصے اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں یہ حق ہیں، سچے ہیں، لوگوں کے لیے
اور ایمان والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، شعور والوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، اہل کتاب تم نے پڑھا ہے، پھر لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ۔ اور عیسائی اور یہودی یہ تورات اور انجیل میں پڑھنے کے باوجود اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو تم جانتے ہو کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ اس لیے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے وعدہ لیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ نے ان کی شریعت کو ماننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو انہوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے گواہی دی، ماننا کہ بالکل ہم یہی بات ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے۔